بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین محترم، موت کو عزیز جان کر منگولیا کی چراگاہوں سے نکل کر چند قبائل دنیا کے حکمران بن گئے۔ ان کے سامنے جو بھی آیا زیر ہوا یا پھر ختم ہوا، وہ فتح کے لیے گویا پیدا ہوئے تھے۔ ان کی سرشت میں شکست کا دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا۔ ایسا کیا تھا ان لوگوں میں جو یہ لوہے سے زیادہ سخت تھے۔ یقیناً ان کے سروں پر کسی کرشماتی شخصیت کا ہاتھ تھا۔ تاریخ عالم میں مغلوں کی اولین مشہور شخصیت جو تومنہ خان کی 5ویں پشت سے تھا، چنگیز خان کی شخصیت تھی، جس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم منگول سلطنت قائم کی۔ یہ مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلا افغانستان، ترکی، ازبکستان، جارجیا، ارمینیا، ایران، پاکستان، چین اور مشرقی وسطی پر مشتمل تھی۔ ہماری آج کی بحث کا محور چنگیز خان کی شخصیت ہے، مگر آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ تموجن کا مطلب ہے فولاد جیسا مضبوط، جبکہ اس کے باپ کا نام یسوخی بہادر تھا، جو منگول قبائل کے ایک خاندان بورجگین سے تعلق رکھتا تھا۔ تموجن 31 مئی 1162 عیسوی کو پیدا ہوا۔ بلا کا شاطر دماغ، عقاب جیسی نگاہوں کا مالک، حد درجہ صفاکیت پسند اور قیادت کے گروں کا ماہر تھا۔ تموجن کے باپ نے اس کی ماں ہوئلون کو اغوا کر کے شادی کی تھی۔ پھر ان کے حریف قبیلے تاتار نے یسوخی بہادر کو قتل کر دیا۔ اس وقت تموجن کی عمر محض 9 سال تھی۔ 16 برس کی عمر میں تموجن نے اپنے حلیف قبیلے اولخوند کی ایک عورت بورتا سے شادی کی۔ تموجن نے بورتا کو جہیز کے طور پر سمور کی کھال دی تھی۔ ہوئلون کے قبیلے والوں کو بدلہ لینے کی سوجھی اور بورتا کو اغوا کر لیا۔ وہ بورتا کو 400 کلومیٹر دور جھیل بیکال کے کنارے لے گئے۔ تموجن نے ان کا تعاقب کیا اور ڈرامائی انداز میں اپنی دلہن بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا۔ تموجن ابتدا ہی سے امارت و قیادت کا رسیہ تھا، اس لیے کم عمری ہی میں وہ اپنے قبیلے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک قابل عمل پلان پیش کیا۔ اس نے سرداروں سے کہا کہ کیسے وہ مل کر کسی بھی دشمن کو شکست فاش دے سکتے ہیں۔ اس نے تمام منگول قبائل کو راضی کر لیا۔ قواعد کی روح سے جس قبیلے کو شکست ہوتی تو اسے فاتح قبیلے میں ضم کر دیا جاتا اور ہارے ہوئے قبیلے کے سردار کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح تمام مقابلے تموجن کے قبیلے بورجگین نے جیت کر فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چنگیز خان کی مضبوط حاکمیت اور طاقت کی بنیاد ایک عقیدے پر تھی، جس کے مطابق چنگیز خان کو منگو کی کوکو تتگری یعنی ابدی نیلے آسمان کا نمائندہ قرار دیا جاتا تھا۔ یہ منگولوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ چنگیز خان کا قبضہ جائز اور دیوتا کے حسب الحکم ہے۔ اس طرح 1205 عیسوی تک تموجن منگولیا کے سرسبز چراگاہوں کا حاکم بن چکا تھا۔ 1206 عیسوی کو دریائے انان کے کنارے ایک قرلتائی یعنی جرگہ میں تموجن کو چنگیز خان کا نام دیا گیا۔ چنگیز ایک ترکی لفظ ہے جس کا معنی ہے بہادر اور جری۔ چنگیز خان کا پہلا ہدف شمال مغربی چین کی بادشاہت شیشیا تھا۔ 2 سال تک یہ معرکہ لڑنے کے بعد بالآخر شیشیا کی بادشاہت نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس کے بعد
1211 عیسوی میں مزید چینی ریاستیں ہیا اور کن پر بھی قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی دوسری مہم جین سلطنت کے خلاف اسی سال شروع ہوئی، جو 20 سال تک جاری رہی، اور چنگیز خان کی موت کے بعد جین سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ 1219 عیسوی میں چنگیز افواج نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا اور 1221 عیسوی میں اس کی تباہی کو منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسی سال چنگیز خان نے مختلف ممالک کو اپنے سفیر بھیجے تھے۔ ان سفیروں کی قتل کی خبر جب چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے ان سفیروں کا بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا۔ یہی واقعہ ایلخانی سلطنت کی وسعت اور چنگیز خان کی فتوحات کا سبب بنا۔ چنگیز خان نے اسی سال شمالی چین اور افغان سرحدی علاقوں کو فتح کیا۔ وہ نظم و نسق بحال کرنے کے بعد بخارا کی طرف بڑھا۔ اسے فتح کرنے کے بعد وہ ایران کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں مرو اور ہرات فتح کرنے کے بعد وہ ترکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ترکی فتح کرنے کے بعد اس نے جنوب مشرقی یورپ کا رخ کیا۔ وہاں موت کا بازار گرم کرنے کے بعد جنوبی روس پر یلغار کی۔ چنگیز خان نے شمالی ہند کو بھی فتح کر کے لوٹا۔ اس نے 1219 عیسوی سے 1227 عیسوی تک مسلسل مہمات اور معرکے سر کر لیے۔ چنگیز خان نے منگول سلطنت کو نہ صرف وسعت دی بلکہ ایسے اصول و ضوابط مقرر کیے جس کے نتیجے میں یہ سلطنت مضبوط بنیادوں پر قائم رہی۔ اس سلطنت کو ایلخانی سلطنت کا نام دیا گیا۔ محض چند عشروں کے اندر اندر یہ سلطنت بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئی اور دنیا کی تاریخ میں عظیم ترین سلطنت بن گئی۔ منگول سلطنت کے حدود 3 کروڑ مربع کلومیٹر تک پھیل گئیں اور آج ان حدود کے اندر کی دنیا کی آبادی تقریباً 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ مورخین کے مطابق چنگیز خان کی فتوحات اور اس کی سلطنت کی وسعت کے علاوہ اس کی نسل کے پھیلاؤ پر بہت زیادہ حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک جینیاتی سروے کے مطابق سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسومز کے اندر ایک ایسے نشان کی نشاندہی کی گئی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق منگول حکمرانوں کے خاندان سے ہے۔ منگول حکمرانوں کے خاندان سے ہے۔ اس تحقیق کے مطابق دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا چنگیز خان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے جو خود کو منگول کہتے ہیں۔ پاکستان میں مغل، مرزا اور چغتائی کے نام پر قبائل بھی موجود ہیں۔ جینیاتی تحقیق کے علاوہ تاریخی حقائق بھی مسلم ہیں کہ چنگیز خان نے درجنوں شادیاں کیں جن سے اس کے 200 کے لگ بھگ بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بیٹوں نے جا کر حکومتیں کیں اور وسیع حرم رکھے جہاں ان کے بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور مورخ ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخی جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 برس بعد لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب چنگیز خان کی عمر 60 سے متجاوز ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اغدائی، چغتائی اور طلوئی کو بلایا۔ ان سے سلطنت کے جانشین کے مسئلے پر بات ہوئی۔ چنگیز خان نے ان کو 2 سانپوں کی کہانی سنائی جن میں سے ایک سانپ کے کئی سر اور دوسرے سانپ کے کئی دمیں تھیں۔ جب کئی سروں والے سانپ کو بھوک لگتی اور وہ کچھ کھانا چاہتا تو اس کے کئی سر آپس میں الجھتے اور متفق نہ ہوتے، اس لیے وہ سانپ بھوک پیاس سے مر گیا، جبکہ کئی دموں والا سانپ آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس مثال کے باوجود چنگیز خان کے بیٹوں میں اتفاق قائم نہ ہو سکا۔ یہ تاریخ کی ستم ظریفی تھی کہ چنگیز خان جیسے عظیم فاتح کے بیٹے اس کے حکم کو اس کے منہ پر مار کر چلے گئے۔ پھر چنگیز خان نے ان سے کہا کہ دھرتی وسیع ہے، اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں، ایک دوسرے سے دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ شاید چنگیز خان کو مرتے وقت یہی دکھ ستاتا رہا ہوگا
کہ اس کے اپنے بیٹے اس کے منہ پر حکم عدولی کا ٹھپا لگا کر چلے گئے۔ چنگیز خان کی ہلاکت کے متعلق بھی تاریخ تذبذب کا شکار ہے۔ کسی نے روایت کی ہے کہ کسی چینی شہزادے نے اسے تیر مار کر قتل کر دیا تھا، جبکہ 2022 کی ایک تحقیق کے مطابق چنگیز خان طاعون کی مرض سے ہلاک ہو گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ گھوڑے سے گرنے کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک تاریخ دان فرینک میکلن نے دعویٰ کیا ہے کہ موت کے وقت چنگیز خان کی فوج شمالی مغربی چین میں ایک قبیلے ٹانگٹس سے برسرے پیکار تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ چنگیز خان کو وہیں دفن کر دیا گیا ہو۔ ایک قدیم منگولین دستاویز دی ہسٹری آف منگولز میں چنگیز خان کے مدفن کا ذکر نہیں ملتا، تاہم اس کی تاریخی ہلاکت 18 اگست 1227 ذکر کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، ہر عروج کے بعد زوال ضرور آتا ہے۔ چنگیز خان اپنی شان و شوکت، رعب و دبدبہ، سفاکیت پسندی، جاہ و جلال اور ایک وسیع الخانی سلطنت کی ملکیت سمیت 1227 عیسوی کو موت کی وادیوں میں چلا گیا۔ بے شک یہ واقعات دیدہ بینا کے لیے باعث عبرت ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی ڈاکومنٹری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور تحریر کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔